ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، نجیب آباد کی سرزمین پر عظیم الشان اجلاس اصول انصاف کا سلسلہ ہے جو ایک عرصے سے چل رہا ہے، اور سب کا ماحصل یہی ہے کہ مسلمانوں کو انصاف ملے. لیکن میں آپ سے آج بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اس پوزیشن میں آ جائیں کسی ملک میں کہ ملک کے حکام سے، ذمہ داروں سے اور آفیسران سے وہ انصاف طلب کریں اور ان کو انصاف نہ دیا جائے. کبھی وہ مایوس ہوں، کبھی ریش ہوں، کبھی طیش میں آئیں، کبھی ریئیکٹ ہوں اور کبھی ایکشن کی طرف متوجہ ہوں. ایک عجیب سی کیفیت اضطراب کی ان کے اندر پائی جائے جس سے ان کا سکون غارت ہو جائے اور ان کی حیثیت عرفی، حیثیت قانونی اور شہریت کی حیثیت مجروح ہوتی چلی جائے. یہ اچھی علامت نہیں ہے. امت مسلمہ کو اس حیثیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس نے ہمیں کیوں وجود عطا فرمایا، یہ دنیا کیوں آباد کی گئی ہے، انسانوں کو عزت اور عظمت کا جو مقام دیا گیا ہے وہ کس لیے دیا گیا ہے، اور پیغمبر کیوں مبعوث فرمائے گئے، انبیاء کیوں ظاہر ہوتے رہے، مصلحین اور مجددین نے کیا کام انجام دیے، کن کن حالات کا انہیں سامنا کرنا پڑا اور ان کی کوششوں کے کیا نتائج ہوئے. تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، اپنے نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے، نئی نسلوں کو اسلام سے اور اس کی تاریخ سے متعارف کرانا چاہیے. قرآن پاک کے مضامین اور احادیث نبویہ کے مضامین سے پوری انسانیت کو واقف کرانا چاہیے. یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس میں چونکہ مسلسل کوتاہی ہوئی ہے اور ہر سطح پر کوتاہی ہوئی ہے، اس لیے آج اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ کہیں پر ایسا لگتا ہے کہ انسان اپنا کلیجہ نکالتا چلا جا رہا ہے، کہیں آواز بلند ہو رہی ہے، کہیں پر خاموشی ہے، اور کہیں تصویر کا دوسرا رخ ہے. ایجنسیاں ہیں، لابیاں ہیں، کسی کے نمائندہ ہیں، ایجنٹس ہیں، کمپرومائز کرنے والے، ساز باز کرنے والے، معاملہ کرنے والے افراد ہیں. ہماری صفوں میں گھسے ہوئے منافق ہیں، اور ایسے لوگ ہیں کہ جو دو چہرے رکھنے والے ہیں. ایک چہرہ ان کا مسلمانوں کے لیے ہے، ایک چہرہ اپنے آقاؤں کے لیے ہے. ایسے لوگ صفوں میں داخل ہیں، اور ہمارا کوئی مجمع، ہمارا کوئی ادارہ، ہمارا کوئی بڑا نظم ایسے لوگوں سے خالی نہیں.
اور ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، ہمیں ان سے بھی واقف ہونا ہے، پوری طرح سے ہم کو روشنی میں آنا چاہیے تاکہ جو قدم بھی اٹھے مضبوطی کے ساتھ اٹھے، فہم کے ساتھ اٹھے اور نتائج کا ادراک کرتے ہوئے اٹھے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آپ سب مسلمان ہیں، اور مسلمان ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنے پروردگار سے اور مالک سے عبدیت کا رابطہ ہے۔ آپ نے یہ مانا ہے کہ ہمارا مالک وہ اللہ ہے جو معبود برحق، ہم اس کے بندے ہیں، اس کے غلام۔ یہ حقیقت ہم کو تسلیم ہے، اور اسی بنیاد پر ہم اذان پر لبیک کہتے ہیں، نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر باادب کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، تسبیح و تحمید و تکبیر کے الفاظ ادا کرتے ہیں، اس کے سامنے کبھی حالت رکوع میں جھک جاتے ہیں اور کبھی سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اس کی عظمت کے گن گاتے ہیں، کبھی ہم اس کے حضور میں سلامی پیش کرتے ہیں، تحیات للہ کے الفاظ سے، ان کے بعد دیگر الفاظ سے اس کی بارگاہ میں عاجزانہ اور نیاز مندانہ سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم نے اس حیثیت سے اس کو مانا ہے کہ بہت سو کے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ اسلام کی عبادات کا ایک حصہ ہے جس میں ایک مسلمان اللہ کی بندگی کرتا ہے، لیکن اس دائرے سے جب باہر قدم نکلتا ہے تو دنیا شروع ہو جاتی ہے، اور جب دنیا شروع ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کے اصول اور ضابطے اور قانون اور دنیا میں جو اہل فکر و نظر ہیں ان کے افکار اور ان کی آراء سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یا بزرگوں کی رسومات ہوتی ہے، اپنے اپنے خاندانوں کے پرکھوں کی روایات ہوتی ہیں، ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہم نے اس طرح سے زندگی کو دو خانوں میں بانٹ لیا ہے، ایک حصہ ہمارا اللہ سے جڑا ہوا ہے، پیغمبر سے جڑا ہوا ہے، اور زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کا رشتہ چودھریوں سے ہے، آفیسران سے ہے، حکومت کے ذمہ داران سے ہے، پارٹیوں کے صدور سے ہے، اور جن کو بھی لوگ دنیاوی امور میں اپنا بڑا بنائے ہوئے ہیں ان سے ہے۔ وہاں وہ ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، وہاں یہ مسئلہ ان کے سامنے نہیں ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی ہدایت کیا ہے، نبی کا حکم کیا ہے۔ دکان کھولنے والا دکان کھولتا ہے تو جس طرح دکانیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں اس کے ذہن میں نقشہ بس یہی ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ دکان میں قدم رکھ رہا ہوں تو ایسے ہی ہے جیسے مسجد میں قدم رکھ رہا ہوں، وہاں پر بھی مجھے اللہ کی بندگی کرنا ہے اور یہاں بھی اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ اب مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی تجارت کیا ہے، خرید فروخت کے اسلامی اصول و ضابطے کیا ہیں، قرآن پاک میں اللہ نے اس بارے میں کیا فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ ذہن بالکل اس سے تاجر کا، بزنس مین کا، دکان کھولنے والے کا خالی ہے۔ یہی صورتحال کارخانے والوں کی ہے، یہی صورتحال کمپنی والوں کی ہے، یہی صورتحال ان لوگوں کی ہے جن کے پیشے ہیں، جن کے پاس ہنر ہیں، جن کے پاس ایکشنز ہیں، ٹیکنکس ہیں، جو اپنی ٹیکنیشین شپ کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہنر مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کا رشتہ وہ اپنے آبائی پیشے سے قائم کرتے ہیں، برادری کے پیشوں سے قائم کرتے ہیں یا ماحول سے قائم کرتے ہیں۔ اس کا رشتہ ان کا اللہ سے، رسول اللہ سے، قرآن سے، شریعت سے قائم نہیں ہوتا۔ ذہن وہاں اس سے خالی ہو جاتا ہے کہ اس مسئلے کا تعلق اللہ سے ہے یا نہیں۔ یہی صورتحال سیاسی مسئلے کی ہوتی ہے۔ جب سیاسی بات اٹھتی ہے تو مسلمانوں کے ذہنوں میں وہ پارٹیاں آ جاتی ہیں جو پیداوار ہے لادینیت کی، لادینی نظام کی پیداوار ہے، اور دشمنوں کی ایجنسیاں ہیں، اور مسلمانوں کے استحصال کی لابیاں ہیں، اور امت مسلمہ کو پراگندہ کرنے کے لیے
ہیلے اور بہانے تراشنے والوں کی کمپنیاں ہیں، وہ پارٹیاں جن کو یا تو انگریزوں نے وجود عطا کیا یا انگریزوں نے جن پارٹیوں کو وجود عطا کیا، ان پارٹیوں کی نقالی کی گئی اور علاقائی سطح پر یا صوبائی سطح پر کی گئی، الحادی بنیاد پر، لاطینی بنیاد پر، کمیونسٹ بنیاد پر، کیپٹلسٹ بنیاد پر، لبرلسٹ بنیاد پر، دشمن اسلام اور خلاف اسلام بنیادوں پر ان کا ڈھانچہ تیار کیا گیا، ان کا منشور تیار کیا گیا۔ مسلمانوں کے ذہن میں جب بھی نقشہ آتا ہے سیاسی مسئلے کا تو انہی پارٹیوں کے ساتھ آتا ہے، ان کے منشور کے ساتھ آتا ہے، اور پھر بات ان کے وعدوں کی آتی ہے، پالیسیز کی آتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو تو کنارے کیا جا رہا ہے، ہر کرتب باز، ہر شعبدے باز، ہر مکار اور عیار ان کا استحصال کر رہا ہے، ایکسپلائٹیشن کر رہا ہے، فرسٹریشن کا ان کو شکار کر رہا ہے، اور کہنا چاہیے کہ ٹیررائز کرنے کی مہم اس نے چھیڑ رکھی ہے، اور اس مہم کے لیے اس نے میڈیا کا استعمال کر رکھا ہے، پرنٹ میڈیا کا استعمال، الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے، پولیس کا استعمال کیا جا رہا ہے،